جمیلہ بھی بستی کے دوسرے غریب لوگوں کی طرح ایک 3 کمرے والے کوارٹر میں رہتی تھی۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو اس نے یہ کوارٹر خریدا تھا۔ مدت ہوئی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اب ایک بیٹی کے سوا اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب اس کا شوہر زندہ تھا تو ان کے حالات بہت اچھے تھے۔ وہ رات گیری کا کام کرتا تھا اور بعد میں اس نے ٹھیکوں پر گھروں کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس کام سے اسے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ جمیلہ اور اس کی بیٹی پروین کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر شوہر کی بے وقت موت نے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دی۔ کچھ عرصہ تو جمع پونجی سے کام چلتا رہا، مگر جب ختم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب اسے کوئی کام کرنا چاہیے۔ ان کی بستی کے آگے ایک آبادی تھی۔ اس آبادی میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر کھاتے پیتے افراد رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر کے گھروں میں اس بستی کی عورتیں لڑکیاں کام کرنے جاتی تھیں۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں تھوڑی بہت تنخواہ، بچا ہوا کھانا، پرانے کپڑے وغیرہ مل جاتے تھے، جس سے ان کی اچھی بھلی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس کو بھی ایک کوٹھی میں صبح سے شام تک نوکری کرنے کی مل گئی۔ اس کی مالکن ایک ہمدرد اور نیک دل خاتون تھی۔ اس کا سلوک جمیلہ سے بہت اچھا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتی۔ اس نے جمیلہ کو کبھی باسی کھانا نہیں دیا۔ جمیلہ اس کے گھر میں دل لگا کر کام کرتی۔ مالکن کے 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ وہ تینوں بچے جمیلہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس سے بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ جمیلہ بھی بچوں کی تمام کاموں کا دھیان رکھتی، ان کو نہایت اچھی طریقے سے انجام دیتی۔ جمیلہ یہاں پر برسوں سے کام کر رہی تھی اور اس کی مالکن کو اس کے گھر کے تمام حالات پتہ تھے۔ جمیلہ کی بڑی بیٹی ہوئی تو اس نے اس کی شادی کر دی۔ چند گاؤں چھوڑ کر بیٹی کا سسرال تھا۔ اس کے سسرال والے اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے جمیلہ کی بیٹی کو عزت محبت سے رکھا ہوا تھا۔ جمیلہ کی بیٹی بھی سمجھدار تھی۔ اس نے اپنے دن رات کی خدمت سے سسرال والوں کو خوش رکھا ہوا تھا۔ ایک تو وہ تھی بھی خوبصورت اور پھر وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، اس لیے اس کا شوہر بھی ہر دم اس کے گن گاتا۔ بیٹی کی شادی کے بعد اگرچہ جمیلہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، مگر وہ پھر بھی خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی کہ اسے اچھا سسرال ملا ہے اور وہاں بہت خوش ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی میں اس کی مالکن نے بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا جہیز بھی اچھا بن گیا تھا۔ جمیلہ اپنی مالکن کو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتی تھی۔ غریبوں کے پاس دعائیں ہی ہوتی ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں جو غریبوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ جمیلہ کی مالکن دوسرے غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی، پرانے جوتے اور کپڑے دے کر پلاسٹک کے برتن نہیں لیتی تھی، بلکہ ان چیزوں کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیتی تھی۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے وہ پرانے کمبل، سویٹر وغیرہ بھی بستی کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتی۔ اسے جانے کس کی دعا لگی، اس کا حج کا بلاوا آ گیا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس مبارک حج کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ مالکن کے شوہر کی ایک بہن جس کا نام خالدہ تھا کسی قریبی شہر میں رہتی تھی۔ حج پر جانے سے پہلے گھر کی دیکھ بھال کے لیے اس کے شوہر نے اپنی بہن کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے کہا جب تک وہ حج کر کے واپس نہ آ جائے وہ گھر میں رہیں تاکہ چوری چکاری کا ڈر نہ رہے۔ خالدہ ایک عجیب مزاج کی سخت طبیعت کی تھی۔ ادھر جمیلہ کی مالکن گھر سے گئی، ادھر اس نے جمیلہ کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی خادمہ کو اپنے ساتھ لائی۔ جمیلہ نے جب اس پر احتجاج کیا، خالدہ نے چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس نے کہا میری مرضی، جس کو چاہوں رکھوں، جس کو چاہوں نکالوں۔ جمیلہ نے آخری کوشش کے طور پر اس سے درخواست کی وہ مالکن کو فون کر کے اس بات کی اطلاع دے، تو وہ مزید غصے میں آ گیا، اپنے ساتھ آئی ہوئی خادمہ سے کہہ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جمیلہ نے جب یہ کہا کہ مہینہ پورا ہونے والا ہے اس کو تنخواہ تو دے، اس پر اس نے کہا کہ جب اس کی مالکن حج سے واپس آئے گی وہی تنخواہ بھی دے گی۔ یہ منظر اور تماشا دیکھ کر تمام محلے والے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ خالدہ کی غرور بری باتیں ہیں، جمیلہ جیسی غریب نوکرانی سے اس کا حد تک آمیز رویہ کسی کو پسند نہیں آیا۔ مالکن کے تینوں بچوں نے بھی اس بات پر احتجاج کیا، مگر خالدہ نے انہیں ڈانٹ کر گھر میں بھیج دیا۔ انہیں جمیلہ بوا کے اس طرح نکالے جانے پر بہت رنج تھا، مگر وہ بچے تھے، کیا کر سکتے تھے، روتے روتے اندر چلے گئے۔ اس بے عزتی اور نوکری سے جواب مل جانے کی وجہ سے جمیلہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گھر پر تھی تو اس کی پڑوسن اس کے پاس آ گئی۔ جمیلہ نے جو کچھ اس پر بیتی اس کو سنا دی۔ پڑوسن ایک نیک دل عورت تھی، کچھ عرصہ پہلے اس کے بھی حالات برے تھے۔ اس کا میاں محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا، اسے کبھی مزدوری مل جاتی کبھی نہ ملتی، بڑی پریشانی میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اچانک ایک تیل کی کمپنی والے اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا، اس نے وہاں اپنے کام کی وجہ سے اپنے سپروائزروں کی نظر میں ایک مقام بنا لیا تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی جس کی وجہ سے اس کے دن پھر گئے۔ اس کے 2 بچے تھے جو اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ جمیلہ کی کہانی سن کر پڑوسن کو بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری بیٹی کے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا اور یہ پیغام دے کے گیا اور شوہر کے ساتھ جمعے کو تمہارے گھر تم سے ملنے آئے گی۔ ان برے حالات میں یہ خوشی کی خبر جمیلہ پہ بجلی بن کر گری۔ اس کے پاس اس نے پیسے بھی نہیں تھے، وہ بیٹی اور داماد کی ٹھیک طرح سے مہمانداری کر سکتی۔ اگر خالدہ اس کو تنخواہ کے پیسے دیتی تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں تھی، وہ بیٹی اور داماد کی اچھی طرح مہمانداری کر سکتی تھی، مگر اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی پریشانی بھانپ کر اس کی پڑوسن نے کہا بہن تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی داماد کا معاملہ، مجھ سے کچھ پیسے لے کر کام چلاؤ، جب سہولت ہو واپس کر دینا۔ جمیلہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ اگر ضرورت ہو تو وہ ضرور اس سے کہہ دے گی۔
اس کی پڑوسن سمجھ کے ادھار لیتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی ٹھیک ہے، اب کل سے تم کام پر جاؤ گی نہیں تو کیوں نہ تم میرا ایک کام ہی کر دو۔ میرا شوہر عید کی چھٹیوں پر گھر آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ گھر میں رنگ روغن کروا لوں، یہی کام میں کسی دوسرے سے کرواؤں گی تو کیوں نہ تم ہی کر دو، تمہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ یہ تجویز اچھی تھی، اس لیے جمیلہ راضی ہوگی۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ بیٹی کے آنے پر وہ اس مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے اس کی ٹھیک ٹھاک کھاتے میں درخت کر سکے گی اور کچھ نقد پیسے بھی اسے دے دے گی۔ اگلے روز سے کام شروع ہو گیا۔ پڑوسن کے دونوں بچے اسکول گئے تھے، اس لیے وہ گھر کو تالا لگا کر جمیلہ کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں سے رنگ برش اور دوسری ضروری چیزیں خریدی اور سامان سے لدی بدی دونوں گھر واپس آ گئی۔ کام تو بہت محنت کا تھا، مگر جمیلہ کو تو محنت کی برسوں سے عادت تھی۔ پھر سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے پورے گھر میں خود بھی رنگ کرتی تھی۔ اس نے بہت دل لگا کر کام کیا۔ 4 دنوں میں پڑوسن کا گھر جگمگ کرنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے جمیلہ کو 5000 روپے قیمتی کپڑے کا جوڑا دیا۔ بولی بہن تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ پیسے تمہاری مزدوری کے اور یہ جوڑا تم اپنے داماد کو تحفے میں دینا، اسے میرے میاں نے باہر سے بھیجا تھا۔ جمیلہ نے کہا بہن مزدوری کے پیسے بہت زیادہ، کم کر لو۔ اس کی پڑوسن مسکرا کر بولی کام بہت زیادہ تھا، 3 کمرے تھے، ان کی چھتیں تھیں، پھر صحن تھا اور باہر کی دیواریں تھیں۔ تم نے اتنے اچھے طریقے سے کام کیا، جو بھی دیکھ رہا ہے تعریف کر رہا ہے۔ اگر پیسے کچھ زیادہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، جب تک تمہارا کام نہیں لگ جاتا اس وقت تک ان پیسوں سے کام چلاؤ۔ تمہارے کام کرنے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا ہے، مزدور اگر گھر میں کام کرتے تو میں گھر کے دوسرے کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، مزدوروں کا کیا بھروسہ، دن میں مزدوری کے بحث میں گھر کا جائزہ لے اور رات کو چوری کرنے آ جائے۔ اس کے علاوہ ان کی موجودگی میں مجھے گھر کے کونے میں بیٹھا رہنا پڑتا، پھر وہ لوگ تنگ بھی بہت کرتے ہیں۔ جو کام تم نے 4 دن میں کیا وہ اس میں 8 دن لگاتے۔ اتنے سارے پیسے کپڑوں کا جوڑا پا کر جمیلہ بہت خوش تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اور داماد تو چلے بھی گئے۔ جمیلہ نے ان کی شادہ دعوت کی تھی، سے وہ بہت خوش تھے۔ جب جمیلہ نے قیمتی کپڑوں کا جوڑا داماد کو دیا، اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بیٹی کو اس نے 500 روپے بھی دیے۔ بقرعید میں چند روز باقی تھے۔ جمیلہ نے سوچا وہ عید کے بعد کام ڈھونڈنے نکلے گی، گزر بسر کے لیے ابھی اس کے بعد کافی پیسے بچے تھے۔ یہ عید کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ اس کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کے اس نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی پرانی ملکن کھڑی تھی۔ جمیلہ کو دیکھ کر اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بولی جمیلہ بہن میں اس برے سلوک کی معافی مانگنے آئی جو میرے شوہر کی بہن خالدہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ محلے والوں بچوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ جمیلہ کو ایک دم سے تمام باتیں یاد آ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی بیگم صاحبہ آپ کو حج کرنا مبارک ہو، اندر آ جائیں۔ اس کی مالکن اندر آ کر چارپائی پہ بیٹھ گئی اور بولی اس بات کا تمہیں شاید علم نہیں، خالدہ نے جس نوکرانی کی وجہ سے تمہیں نکالا تھا اس کا میاں چوروں کے ایک گروہ سے ملا ہوا تھا۔ اس رات ان لوگوں نے خالدہ کو زخمی بے بس کر کے سارا سامان لوٹ لیا۔ میرے شوہر تو بہت ہی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے خالدہ کو کیوں گھر کی دیکھ بھال کے لیے بلایا تھا۔ ہاں میں اس چوری کی رپورٹ تھانے میں کرا دیا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ خبر سن کر جمیلہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی مالکن پھر بولی جمیلہ میں چاہتی ہوں کہ تم پھر سے ہمارے گھر کام کرنے آ جاؤ، مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، بچے بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے کہا جمیلہ بوا کو ہمارے اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا۔ جمیلہ خود بھی بچوں سے بہت مانوس تھی اور ان کو یاد کرتی تھی۔ مالکن کے تینوں بچے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ بولی مالکن آپ کی ہر بات ملنے حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں تو دوبارہ ضرور آپ کے گھر کام کروں گی، میں بھی بچوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ مالکن بولی خالدہ بھی اپنے رویے پہ بہت شرمندہ ہے اور وہ بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی نوکرانی نے ڈکیتی کے دوران لوہے کا پائپ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے تم سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم سے معافی مانگے گی۔ جمیلہ دل کی بہت اچھی تھی۔ اس نے خالدہ کے زخمی ہونے کا سنا، اسے بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد اس کی مالکن چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ تاکید کر گئی کہ جمیلہ کل سے کام پر ضرور آ جائے۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر تک اس تباہ حالات پر غور کرتی رہی۔ خالدہ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بہت قابل افسوس تھا، مگر اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھے۔ جمیلہ اس بات پر بے حد خوش تھی کہ اس کو باعزت طریقے سے اس کی مالکہ نے دوبارہ کام پر رکھ لیا۔ یہ خوشخبری وہ اپنے پڑوسن کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ جب وہ پڑوسن کے پاس گئی تمام باتیں اسے بتائیں تو وہ بھی انہیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ جمیلہ نے کہا بہن تم نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر میں داماد کی خاطرداری نہ کرتی میری بہت بے عزتی ہوتی۔ پڑوسن ہنس کر بولی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو تمہاری محنت کا ثمر تھا۔ میرے میاں نے تمہارے کیے ہوئے رنگ کی بہت تعریف کی تھی، اب تو تم پھر کام سے لگ گئی ہو۔ میں سوچ رہی ہوں اگلے سال کس سے رنگ کراؤں گی، اگلے سال بھی میں ہی رنگ کروں گی۔ مالکن سے 4-5 روز کی چھٹی لے آؤں گی، لیکن یہ میں ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ اب اس کام کی مزدوری زیادہ نہیں لوں گی۔ جمیلہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ یہ سن کر پڑوسن مسکرانے لگی۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز میری سٹوری کو لائک کیجیے،
چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ.